بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی۔ کوئی چیز انصاف کے لیے اس پر رکھ دیتے تو غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حاکم کشتی تھی۔ اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص اس پر ہاتھ رکھ دیتا تو کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر ہلتی تو وہ جھوٹا کہلاتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سعا تھا۔ جو اس پر ہاتھ رکھ دیتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اور اگر آواز نہیں نکلتی تو وہ سچا ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حاکم زنجیر تھی آسمان سے لٹکتی ہوئی۔ جو اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ سیدھا انسان ہوتا، اور اگر نہیں آتی تو وہ شخص جھوٹا ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سوراخ سومنہ کا تھا۔ انصاف کے لیے اگر کوئی اس میں پاؤں ڈالتا اور پاؤں اٹک جاتا تو وہ شخص جھوٹا ہوتا، اگر پاؤں نہیں پھنستا تو وہ شخص سچا کہلاتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے زمانے میں قلم آہنی تھا۔ قلم کو حکم ہوتا کہ نام لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا کہلاتا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، اس کو جزائے نیک ملے گی، اور اگر جھوٹا ہوگا تو اس کو بہت برا اجر ملے گا۔ پس حاصل کلام حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ یہ سن کر اس قابیل حابیل کو مار ڈالنے کی تدبیر سوچتا رہا اور فرصت کے وقت اس پر نگاہ رکھتا تھا، کیونکہ اس کو مارنا چاہتا تھا۔ اس زمانے تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا مگر قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کیا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، اس لیے کہ تیرے سب بیٹے کہیں گے کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول ہوئی لیکن تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر اللہ کے سامنے ہوگا اور تو دوزخ میں جائے گا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن بن گیا۔ اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حکم الہی سے ایک روز قابیل نے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا کہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس کو کس طرح ماروں۔ قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان ایک شخص کی شکل میں ایک سانپ ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے آیا اور ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا۔ سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے شیطان سے سیکھ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی بارگاہ میں عاصی اور کافر ہوا۔ اس کے بعد پھر سوچنے لگا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا اور زمین پر اس کا خون گرتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ وہ اپنے نیک بندے کی اس طرح سے توہین کرے۔ تب کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کو ریتتا زمین کو کہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے اپنے بھائی کی میت۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2 کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد اپنے چنگل سے زمین کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس نے کوے کو دفن کیا۔ قابیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ قابیل بولا کہ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکا کہ میں بھی اپنے بھائی کو اسی طرح سے چھپاؤں، اور وہ پچھتانے لگا۔ سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن زمین پر پڑا رہے گا تو لوگ مجھے دیکھ کر پکڑیں گے۔ تب اس نے قبر کھودی اور اپنے بھائی کو دفن کیا۔ جب قابیل دفن کر کے جانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے زمین، قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو رانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے روتے ہوئے منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری بارگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔
آواز آئی، ابلیس نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا تھا۔ وہ پھر بولا، خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کر آسی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تیرے باپ نے قطعی صلہ رحمی نہیں کی تھی جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے داب لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پہ لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو الہام ہوا تھا، ان کی توبہ بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول ہوئی۔ پھر عرش الہی سے آواز آئی، اے زمین اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزہ مارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح اس کا حال قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔